کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔
تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لینذر بأسا شدیدا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. ما لهم به من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. ولا لآبائهم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی. اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھے. آج وہ اس امت کو نہ اکسا رہے ہیں کہ کہاں گئے عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ جو حجاج کو لگام دینے کے لیے نکلے تھے. مطلب یہ تھا کہ آج سارے علماء گونگے بن گئے ہیں، عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے. اب بتاؤ، تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے بجائے وہی غلطی دوبارہ دہرانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وہی غلطیاں کرو جو عبد الرحمن اشعث نے کی تھی، اس کو پازیٹو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
یعنی ویڈیو بیان دیا جا رہا ہے کہ اب وہ عبد الرحمان، یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں، وہ عبد الرحمان اشعث جیسے بہادر لوگ کہاں گئے جو حجاج کے خلاف نکلے تھے؟ آج تو سارے مولوی زبانوں کو سی کے بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی جان اس بہادری کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ خالی بہادری اسلام میں مطلوب نہیں ہے، وہ بہادری جس کا رزلٹ زیرو ہو، نقصان ہو، اس بہادری سے بزدلی بہتر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی پولیس آفیسر آیا، آپ نے بہادری میں رکھ کے چماٹ لگا دیا، اس کے بعد اس نے جھوٹے کیس ڈال کے آپ کو اندر کر دیا، ساری زندگی معافیا مانگتے رہو گے آپ. بہادری کا ایوارڈ تو مل جائے گا لیکن اس بہادری پہ بھی آپ قائم نہیں رہو گے، بعد میں کیا کرو گے؟ معافیا مانگتے رہو گے آپ. تبھی جیسی پولیس آتی ہے یس سر جی سر شروع ہو جاتا ہے. ہاں، جس کا باپ ڈی ایس پی ہو وہ ایس ایچ او سے طویل سے بات نہیں کرتا، لیکن باقی سارے یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیوں نہیں بہادری دکھا رہے؟ پتا ہے بھائی بہادری دکھائی گلے پڑ جائے گی. پھر بھی دکھاؤ بہادری جہاں مرضی دکھانی ہے، لیکن عبد الرحمان اشعث والی غلطی بولو یہ نہیں ہوگی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے اگر اسلامی حکومت میں بغاوت کا کب کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا تو عبد الرحمان ابن اشعث جیسے مبارک لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اور حجاج جیسا ظالم پیدا نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے ظالم کے خلاف اتنے مبارک ترین لوگوں نے خروج کیا، اس خروج کے اتنے خطرناک نتائج نکلے، آج نہ اس جیسے ظالم حاکم ہیں اور نہ ان کے خلاف نکلنے والے عبد الرحمان اشعث جیسے مبارک لوگ ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اس جیسے مبارک لوگ ہیں. ان میں تابعین صحابہ تھے، اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین اور ان کے جو، کیونکہ یہ سب جانتے تھے نا ہسٹری، تو ان سب کے اسی بارے میں پھر کتابوں میں انہوں نے فتوے دیے نا 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 مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. بعض ملکوں میں بغاوت ہوئی، کامیاب ہوئی، لوگ کہتے ہیں دیکھو بغاوت کامیاب ہو گئی. ان ملکوں میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی، اس لیے اس کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. حکومت ہی نہیں تھی وہاں کوئی، ہر علاقے میں ایک الگ کا کوئی سردار تھا، تو اسٹیٹ ہی نہیں تھی، ریاست ہی نہیں تھی. جہاں ریاست مضبوط قائم ہو جائے گی تو پھر اسلام کا حکم یہ کہ نا نا نا. ابھی دیکھو پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا نا کہ حرمین کا ہم دفاع کریں گے، اس پہ خوش ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو کسی بھی جرنیل سے اختلاف ہو، ٹھیک ہے کرو، آپ کون سا کسی کی فرشتے ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ حرمین کا دفاع کس کو مل گیا؟ پاکستان کو. اس پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں سعودی عرب اپنی ناجائز حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو نچوڑ رہی ہے. کس قدر منفی تبصرہ ہے یار. سعودی عرب میں بادشاہت ہے نا، تو اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے استعمال کس کو کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو. بھائی صاحب سعودی عرب کی حکومت فرض کر لو ناجائز ہے، اس ناجائز حکومت کو ختم کرنے سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ. بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی. اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا، یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے اس زمانے میں جو ان کے پاس ہے نہیں. جیسا بھی ہے سعودی عرب، اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو، آپ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا، نا 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 نا، جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں. چلو حکومت اگینسٹ، میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن یار کوئی بھی پوزیٹو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکال لے ہیں کہ یہ بھی غلط. فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار، حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے. ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں، اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے. بھائی بادشاہت جائز ہے ناجائز ہے، بچنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں. اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے. آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو، لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے، حکومت بچانے کی کوشش کرو گے. بھائی کچھ بھی ہو سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں ہونے دینا ہم نے. ٹھیک ہے کچھ صحیح کچھ غلط، تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اسٹیٹ کے خلاف جب گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا. اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفنس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے، فوجی طاقت ہمارے پاس ہے. اکنومیکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنومیکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے. سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکات صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے.
ہو سکتا ہے ابھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکات کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے، لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا، زکات کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ، وہ بھی نہیں لگاتے، وہ بھی کھا جاتے ہیں، کیا کریں پھر۔ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو، جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منفی سوچنا چھوڑ دو، کچھ منفی بھی ہے، کچھ صحیح بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے، لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا ایک کام اچھا ہوا ہے۔ باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو، کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی، ایز اے ادارہ، ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں، جو ڈیفنس کرنے والی جو ادارے ہیں، تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی، وہ پھر کمزور پڑیں گے، اس سے گت ہماری بنے گی، سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ، بلکہ الٹا کر رہے ہوتے، کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ، شوگر ہے، شارٹ ہیں۔ صحیح ہے، میری غلطی ہو گئی تھی، اجتماعی نظم میں شریعت نے کہا ہے برداشت کرو بھائی، برداشت کرو۔ کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو، اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو، علماء کے بیان سن لیا کرو، مسائل وسائل سن لیا کرو، اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں، بس موبائل بند کیا ایسی کی تیسے۔ باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا، یہ بحث ہی اب ختم کر دو، یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے۔ تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا۔ سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے، اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہ سلامت جو آرڈر دے دیں بس ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ نے آرڈر دے دیا، بولتے بھی نہیں ہیں، خوش ہیں۔ حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ، سب کو پتا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم، کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں، آپ کو پتا ہے لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے سب کی۔ تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے، نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا، دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے، کیا خیال ہے؟ خیر، تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں۔ میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں، نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو، تہجد پڑھ سکو۔ تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں، اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، حقوق بھی ادا ہوں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو، پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے، اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی، اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے، تو ایسے مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے، تو دھلائی شاور، کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے۔ اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا، اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا۔ اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ، اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ، میں نے مطالعہ کرنا ہے، یہی طالب علم نہیں سوری اپنے گارڈ کو بولا، میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ، بخاری لے کر آؤ، بار بار بخاری کہہ رہا ہوں، تو وہ بخاری سامنے رکھی ہوئی نہیں لے کر آ رہا، مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے، بخارات وہ آپ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں، بخاری، تو آپ لے کر آئے گے آب خورا، تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی؟ اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے، وہ اردو ہی ہے۔ بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو، اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم۔ کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ۔ پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول، تو اب اردو میں پیٹرول بن گیا ہے۔ مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں، انگلش میں مے کہتے ہیں، لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا، مثال ہی ذہن سے نکل گئی کہ اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا، نہیں یار وہ اس میں چاہو نہیں۔ خیر بیان کی طرف چلتے ہیں، شاید مثال ذہن میں آ جائے۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں، بس ختم، بیان ختم، ریلیکس۔ تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے۔ ہاں گورے کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ۔ اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے ہیں، روزہ، بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں، شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، یاد رکھو،
क्योंकि वो तो नॉर्मल लाइफ से हटकर है ना, उनको वो फिर जिम ट्रेनर से पूछो। नॉर्मल आदमी के लिए यही है इस्लामी तालीमात, 2 टाइम खाए और भूखा रह के खाए और थोड़ी सी भूख बाकी रखे। तो इसी तरह नींद के बारे में जो आजकल कहा जा रहा है ना, 8 घंटे की नींद जरूरी, 10 घंटे की नींद जरूरी, भाई ऐसा नहीं है। इतने सोतू मत बनो, इतने सोतू मत बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन जो इस्लाम को फॉलो करते थे, उनकी सीरत में इतने लंबा सोना नहीं था, इतना लंबा सोना नहीं है उनकी सीरत में। देखो बच्चा जो छोटा होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोता है। मेरा ख्याल है वो 22 घंटे सो रहा होता है, 2 घंटे जागता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नींद क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोते थे। हाँ, थोड़ा सोते थे, लेकिन आपकी जो स्लीप क्वालिटी थी वो बहुत जबरदस्त थी। वो बहुत गहरी नींद सोया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए डॉक्टरों के टॉपिक में मैं टांग नहीं अड़ा रहा, क्योंकि फौरन क्लिप आना शुरू हो जाते हैं, मौलवी गलत कह रहे। 4-5 घंटे रात को अगर कोई सो जाए, गहरी नींद, बेहोश वाली नींद बहुत है उसके लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दिन में आधा घंटा कैलूला कर ले और या 1 घंटा कर ले, दिन में भी सोए लाजमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीलू फइन्न शैतान ला यकील, दोपहर को लाजमी कैलूला किया करो, आराम किया करो, इसलिए कि शैतान आराम नहीं करता। 3 टाइम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था सोने का, 3 टाइम आपका आम मामूल था सोने का। एक गहरी नींद, रात की नींद, वो जल्दी सो के सुबह तहज्जुद में जल्दी उठ जाना। फिर बहुत लंबी तहज्जुद पढ़ा करते थे वो, इतनी लंबी तहज्जुद पूरी रात सो के मुमकिन ही नहीं है, 7-8 घंटे सो के वो पॉसिबल ही नहीं है। गहरी नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे, रात जल्दी, वो चंद घंटों की नींद होती थी, गहरी नींद। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद का मामूल था बड़ी लंबी तहज्जुद, जिसमें सूरह बकरा एक रकत में पढ़ी जा रही है, बड़ी लंबी तहज्जुद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद, यानी आजान और फजर की नमाज में जितना टाइम होता है, उसमें 2 सुन्नतें पढ़ के आप थोड़ी देर लेट जाया करते थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना शॉर्ट नैप। वो गहरी नींद नहीं होती थी, हल्की सी होती थी, उसमें ऐसे सहारा लेके हल्की सी नींद होती थी। वो नींद आपको दोबारा फ्रेश कर देती। वो फजर से पहले आप आजकल के जमाने के हिसाब से मेरा ख्याल है 10-15 मिनट 20 मिनट हो गए। उसके बाद दोपहर को कैलूला, दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आराम, ये काफी है। ये टोटल मिला के मेरा ख्याल है 6 घंटे बनते होंगे। मैं लोगों को देख रहा हूँ सो रहे हैं, फिर कह रहे हैं डॉक्टर ने कहा एक्चुअली तुम्हारी नींद अभी कम है, 7 घंटे पूरे करो। पोस्ती तुम 7 घंटे तुम रात को भी सोते हो, फिर ऑफिस में भी तुम झूमते रहते हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा डॉक्टरों को लिफ्ट न कराया करें। हाँ, नींद गहरी जरूरी है। आजकल गहरी नींद नहीं है, वो फिर 10 घंटे भी काफी नहीं है। आजकल पता है कैसे सो रहे होते हैं? सोते हुए आदमी से पूछो सो रहे हो, कहते हैं हाँ सो रहा हूँ। ये चल रहा है मार्केट में। और ये गहरी नींदें खत्म क्यों हो गई हैं? चाय की वजह से, कॉफी की वजह से, और मोबाइल मुसलसल देखने की वजह से, समझ रहे हो, दूसरी शादी की बातें करने की वजह से। करना कराना कुछ नहीं है, बातें कर करके दूसरे को भी टेंशन दे रहा है, खुद भी टेंशन में आ रहा है। तो ये टेंशनें हैं जो आदमी की नींदें उड़ा रही हैं। फिर कोई फिजिकल कोई वर्क तो है ही नहीं, भागना दौड़ना चलना फिरना, कंप्यूटर पे बैठा हुआ पराठे खा के, तो जाहिर है बेड़ा गर्क होगा सब चीजों का। तो इसलिए नींद का जो है ना, हम सहाबा किराम, वो भी कुरान क्या कहता, कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये लोग रात को थोड़ा सोते हैं। थोड़े का मतलब इतना थोड़ा नहीं कि आधा 1 घंटा, इतना नहीं जितना अंग्रेज सोते हैं। तो खाना भी इस्लाम में क्वालिटी का खाना हो, कम हो। सोना भी इस्लाम में क्वालिटी की नींद हो, लेकिन इतनी लंबी ना हो जो गोरों ने हमें जिस नींद पे डाल दिया है, सोते ही रहते हैं। हालांकि वो खुद नहीं सो रहे होते, हमें डाल दिया उन्होंने। तो आप रात को तजर्बा करके देखो, 9-10 बजे आप सो जाओ गहरी नींद, तो आप देखो आप 2:30-3 बजे बिल्कुल फ्रेश हो गया, एकदम फिट फाट। तो अब मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। मैं जो मौजू लेके चला था वो ये चला था कि मेडिकल साइंस नबी का मौजू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टॉपिक है वो 4 चीजें हैं। कितनी चीजें? अच्छा इंसान बनने के लिए नबी से वो 4 चीजें हमें लेनी पड़ेंगी। अपनी मादी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए तो आप कारोबारी लोगों से राब्ते करें, डॉक्टरों से राब्ते करें, इंजीनियर से राब्ते करें, साइंसदानों से राब्ते करें, वो आपकी मादी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन मादी जिंदगी को बेहतर करना ये जानवर भी करते हैं। क्या ख्याल है? मुर्गी जब अंडे देने लगती है
تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے. چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے. جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کے صحبت میں صحابہ نے, صحابہ کی صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ نبی کے احکامات کیا ہیں, نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا سکھایا, ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا, بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, شوہر کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, اور ہمیں طہارت کے حکام کے بارے میں کیا بتایا. نبی نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. بتاؤ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ کے گھر کے باہر سے صبح شام لوگ گزر رہے ہوں, یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں جس ڈھکن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ روڈ پہ نہیں ہے, یہ کنارے پر ہے. پھر بھی ہماری غفلت ہے, ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے دکان کے باہر روڈ پہ گٹر کھلا ہوا ہوگا, دکانداروں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈھکن خرید کے لگا دیں. یہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائک والا آ کے گرے. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہاں کچھ مال ملادہ پڑا ہوا تھا, لوگ نے روڈ پہ جا کے ڈال دیا ادھر اسپیڈ بریکر بنانے کے لیے. کوئی نشان نہیں ہے, بائکیں آ رہی ہیں اور وہ بائک والوں کو نہیں پتا تھا یہاں پہلے اسپیڈ بریکر, یعنی یہاں کوئی اسپیڈ بریکر بن گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں, کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا, بس جو گر جاتا ہے بائک والا اس کو جا کے اٹھا رہے ہیں, بھائی دیکھ کے چلاؤ. یار آپ کو جب پتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں اسپیڈ بریکر نیا بنا ہے اور بائک والوں کو پتا نہیں ہے, وہ اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو ہٹاؤ نا اس اسپیڈ بریکر کو یا کوئی پٹیاں لگا دو اس کے اوپر. اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں, سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, بس اتنا خدمت کر لیں گے آ کے اٹھا دیا اس کو. تو یہ میرے اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے, اگر آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کیا تو ہم اور آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہیں. یہ 4 چیزیں میرے بھائی جس پر عمل کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی نظر میں انسان کا بچہ بنتا ہے. ادروائز آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ کی ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے, فزیکل فٹنس کے بڑے ماہر بن سکتے ہو, انسان کے بچے نہیں بن سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون سا؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں نے کمنٹ کیے تھے آفیشیل پیج سے. ماشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے نا, ویڈیو بنایا کرتے تھے, دلہن کی بناتے تھے نا وہ اپنے, پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو اب اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان کو اپنی 4 دلہنیں دیکھنے کی توفیق دے گا. صحیح ہے, اب ہوئی شادی, اب پھر بھابھی سے بٹواؤ گے, میں سمجھا کما رہے ہو. پہلے یہ ویڈیو بناتے تھے دلہنوں کی, کہیں انہوں نے بیان سنا ہوگا کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, تو پھر انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی, اب حلال کی طرف آ گئے. تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اس میں. اور اچھی بات ہے آپ نے ویڈیو بنا کے ڈالی, کیونکہ اس سے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی دکھا کے بھی. تو بعض اوقات دکھا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. تو صدقے میں بھی شریعت نے حکم دیا بعض اوقات دکھا کے بھی صدقہ کرو. کس پہ؟ اچھا ماشاءاللہ اچھی بات. تو حلال کی طرف آؤ بھائی, دلہنیں مت دیکھو دوسروں کی. سمجھ رہے ہو کیسے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ایسے کر کے نا. کچھ باتیں تھوڑی سی حیا کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن کیا کریں, کہہ دینا چاہیے. یہ جو لوگ ہر وقت عورتوں میں گھسے رہتے ہیں نا, زنانیوں میں دلہنیں دیکھتے رہتے ہیں, یہ خود بیچارے ان میں مردانگی کم ہو جاتی ہے. آدمی جتنا عورت سے دور رہتا ہے نا, مردوں میں رہے گا, اتنی مردانگی اس میں بڑی رہے گی. آپ دیکھو یہ جو
میں تو ہر طبقے سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں نا. جو دلہنیں تیار نہیں کرتے بیوٹی پارلر میں, جو مرد تیار کرتے ہیں. میں پہلے ٹیلی ویژن چینلز میں بھی جایا کرتا تھا, تو وہاں ایک میک اپ روم ہوتا ہے جس میں جو خواتین لڑکیاں آتی ہیں نا, جو ایکٹر ویکٹر, وہ وہاں تیار ہوتی تھی. تو وہاں لڑکا تھا جو تیار کرتا تھا خواتین کو, لڑکیوں کو. میرے اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی, مجھے لگا وہ بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ نا عجیب سا ہے. تو میں نے کہا یار تم شروع سے ہی ایسے ہو, اب ہو گئے ہو؟ کہہ رہے شروع میں تو ٹھیک تھا, یہ کام کر کر کے عجیب سا ہو گیا ہوں میں. یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے, بہت سے میں نے دیکھے اس طریقے سے. مرد مردانگی والے کاموں میں JF-17 نہیں اڑا سکتے تو کم از کم اصل تو مردانگی کا کام کیا, JF-17 اڑاؤ, پائلٹ بنو. متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, دوڑتا ہوا نہیں, تیرتا ہوا. اتنی سپیڈ سے دوڑ رہا ہوں, اس کی پشت مرد سب سے زیادہ وہاں اچھا لگتا ہے. آج کل کا گھوڑا کیا ہے, ہوائی جہاز ہے, جیٹ طیارے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا کوئی مردانگی والا کام کر لو. میں اپنے سارے بچوں کو باکسنگ سکھا رہا ہوں, حالانکہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں, لیکن باکسنگ لازمی سکھا رہا ہوں, کیونکہ آج کل بچوں کو بہت زیادہ باہر نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی چرسی ہو, کوئی ہیروئنچی ہو, تو کم از کم ان کو مردوں والا ماحول تو ملے نا. کوئی باکسنگ سیکھ رہا ہے, کوئی کراٹے سیکھ رہا ہے, یہ نہیں کہ کراٹے ماسٹر نہیں بنانا ہم نے, نہ کوئی باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں لے کے جا رہے ہیں, لیکن کچھ تو مکے چلانا سیکھے نا, تھوڑا سا آدمی پن آئے گا. میں اس کو بیوٹی پارلر بھی کھول کے دے سکتا تھا اپنے بیٹے کو, اس کو میں کورس بھی کرا سکتا ہوں کہ تم بیٹا جاؤ دلہن تیار کرنے کا کورس کرو. آج کل اس میں کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی. میں کر سکتا تھا یہ کام, اس میں پیسہ بھی ملتا, دبا کے پیسہ ملتا ہے, اور اب تو بے عزتی بھی نہیں ہوتی. لوگ اس کو بھی فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی عزت بھی ہو رہی ہوتی ہے بہت. لیکن کیوں کرائیں بھائی ہم یہ کام؟ ٹماٹر بیچ لو بھائی, دلہن تیار. مرد کا کام نہیں دلہن تیار کرنا, مرد کو ریڈی میڈ دلہن چاہیے تیار, بیوٹی پارلر سے تیار ہو, ریڈی میڈ دلہن, ٹھیک ہے نا, یہ مرد کا کام ہے. تیار کوئی اور کرے گا بھائی, وہ عورتوں کا کام ہے دلہن تیار کرنا. تو میں نے وہ ٹی وی میں کئی سارے, جب میں چینل میں جایا کرتا تھا تو بہت سارے میں نے دیکھے عجیب سے ہائے اللہ ہوئی اللہ والے ہو گئے عجیب سے. تو یہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر خواتین کو ان سے ڈر بھی نہیں لگتا, بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ان سے. مرد وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے عورت کو ڈر لگے, سمجھ رہے ہو, اس میں مردانگی ہو تو. لیکن آپ ٹھرکی نہیں بن جاؤ کہ عورتیں دیکھ دیکھ کے آپ کو بھاگنے لگے. ٹھرکی نہیں, نظر کی حفاظت کرو, شریف انسان بنو. تو جو مرد عورتوں میں گھسے رہتے ہیں ہر وقت, ان میں زنانہ پن پیدا ہوتا ہے. میں تو ایسے بھی لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بہنیں تھیں, کزنیں تھیں, نہ میل کزن تھا نہ بھائی تھا, تو وہ بہنوں میں رہ کے نا, ماؤں نے ان کو لڑکوں میں کھیلنا ہی نہیں سکھایا. بہنوں میں رہ کے بےچارے فارغ ہو گئے, وہ ان میں مردانگی ختم ہو گئی. ایک کیس تو میں نے بتایا تھا, اس نے مجھے اجازت دی کہ آپ بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ نام تو کسی کو پتا نہیں ہے. اس نے مجھے خود بتایا یہاں کہ میں لڑکیوں میں کھیلتا تھا, بہنوں میں وہی چوڑیاں پہنتا, وہی دوپٹے, لپسٹک, پاؤڈر. اس میں میرے اندر کہہ رہے ہیں وہ ڈیزائر ہی نہیں آئی مردوں والی. اتنی بیچارہ مسائل میں پڑ گیا تھا. پھر وہ کیا ہوا, پھر لمبی کہانی ہے, زندگی بہرحال برباد ہو گئی اس کی. تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بہشتی زیور میں, تبھی کہتا ہوں بہشتی زیور اپنے گھر میں رکھو. یہ کتاب پہلے سب مائیں اپنی بیٹیوں کو دیا کرتی تھیں, یہ کتاب آج کل ہے ہی نہیں. جامع رشید نے اس کو آسان کر کے آسان تسہیل بہشتی زیور کے نام سے چھاپا ہے, تاکہ آسان اردو زبان میں, اور غیر ضروری چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں وہ نکال دی ہیں اس میں. جامع رشید سے چھپی ہوئی ہے تسہیل بہشتی زیور, وہ خریدیں, وہ بہشتی زیور ہی ہے, اس کو ذرا آسان کر دیا ہے, وہ گھر میں رکھیں. اس میں بچوں کی تربیت کے طریقے, بچوں کی کیسے تربیت کی جاتی ہے. آج کل ہم موٹیویشنل اسپیکر سے بچوں کی تربیت کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اکثر یورپ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں کے قانون یہاں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہاں بچے پہ ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے. تو وہ تھوڑی, وہ تو پھر انہی جیسا چھوئی ہوئی سا بچہ نکلے گا آپ کا. تو وہ کتاب پڑھیں آپ, گھر میں رکھیں. اس میں ہے کہ بچوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو. لڑکوں کے بچپن سے ہی بولو تم لڑکوں میں کھیلو گے, لڑکیوں میں نہیں کھیلو گے. اس میں مردانگی پیدا ہوگی. بچپن سے ہی لڑکیوں میں ہے کہ زنانہ بن جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بہت اچھا کیا, دلہنوں کی ویڈیو بنایا کرتے تھے. پتہ نہیں کتنی دلہنیں دیکھ لی ہوں گی انہوں نے. بہرحال ہے تو خوش قسمتی کی بات. استغفر اللہ, مذاق کر رہا ہوں مذاق کر رہا ہوں. آج کل مذاق کر کے فوراً بتانا پڑتا ہے مذاق کر رہا ہوں. تو اچھا کیا, کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر آدمی نہیں رہتا. مفتی صاحب خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اختلافی مسئلہ ہے, خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ جو حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں, تو آپ نے ان کو خطبے کے دوران نکاح پڑھ لو. وہ حدیث منسوخ ہے. باقی اس پہ میں انشاءاللہ
ریفرنسز کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. وجہ اس کی ہے کہ میں ایسے جواب دیتا ہوں بغیر ریفرنسز کے تو پھر وہی کلپ چل جاتا ہے, نیچے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو قرآن حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں حدیث نمبر کے ساتھ پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کا جواب دوں گا. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران بھی, احناف کے نزدیک نہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران آ کے دیر سے آ کے بیٹھے تو حضرت عمر نے ان کو نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو آپ. اور یعنی اسلام کے احکام نہ تدریجاً آئے ہیں, تو خطبے میں خاموشی کی تاکید اتنی سخت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کام جائز نہیں ہے. تو باقی تفصیل سے دلائل میں انشاءاللہ بعد میں اس پورے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں گا. ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں, بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن پہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے, تو وہ پینڈنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں. مختصر کر لے, جلدی سے مختصر کر کے ختم کرے اس کو. نہیں بس اس کو ختم کر لے مختصر, ٹھیک ہے. تو 4 رکعتیں اگر تھیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں, ٹھیک ہے, 4 مکمل نہ کرے. ایک میں آپ کو ایک تحقیق کی بات بتاتا ہوں, اگرچہ دینی بات نہیں ہے وہ, لیکن دین سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو. دیکھو تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے, پیجز بھی دکھائے جائیں گے آپ کو یہ ریسرچ ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ریسرچ ہے بھی یا نہیں. اس میں ڈاکٹر بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپ میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں نکلتا, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عوام بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اسی میں ایک تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں اپنا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے جانور پالنے کا تو شوق ہے ہی, اور میں نے پہلے بزنس بھی کیا ہے, میری ایک کمپنی بھی ہے, نام نہیں بتاؤں گا کمپنی کا, میں اپنی کمپنی کو نہیں ممبر سے پروموٹ کرنا چاہتا. میں نے پراپر ایک ارادہ کیا کہ میں ملازم رکھتا ہوں, گائے وائے تو مجھے شوق ہے ہی, تو میں دیسی گھی کا بزنس کروں گا. میں نے اس کے لیے اتنا سروے کیا, جو فارغ ٹائم نکال کے نا, میری عادت ہے جب میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو اس پہ مشورے بہت لیتا ہوں, میں مشورے نہیں میں چھوڑتا. یوٹیوب پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں, جو لوگ گھی کا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر لی, ادھر چلے گئے, پتہ چلا جی ہائی وے پہ اس کا فارم ہاؤس ہے, وہ خود گھی نکالتا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیا, ادھر. یہ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ایسی چیزوں میں سستی سے کام نہیں لیتا. جتنے مشورے جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں سب کو نہ چھوڑ دیتا ہوں, میں نے سب کو نہ چھوڑ دیا. میں نے اس کے بعد میں نے ایک رائے قائم کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, اور تحقیق کہتے کس کو ہیں بتاؤ, اس سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جی 1 من دودھ سے بھی 4 کلو گھی نکل سکتا ہے. سمجھ رہے ہو, 1 من دودھ سے کتنا گھی نکلے گا؟ 4 کلو. میں نے اندازہ لگا لیا جی اتنا پڑ رہا ہے, اگر ہم اتنی بھی قیمت رکھے تو مارکیٹ میں چل جائے گا. تے بزنس دے دنا دن, کیا بھائی لاؤ بھائی گائے خریدو, دودھ گوالے سے رابطے کرو, یا ڈائریکٹ دیسی دودھ خریدے کہیں سے, وغیرہ وغیرہ. سب کچھ ہو چکا. میں نے ساتھیوں سے کہا جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا نا اس وقت تک میں رائے قائم نہیں کروں گا. سمجھ رہے, یہ میرے تجربوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ. بزنس تو میں نے ویسے بھی اپنے نام سے نہیں کرنا تھا نا, کمپنی ہے, کمپنی کا کسی کو کیا پتا کون سی کمپنی ہماری ہے, تو اسی کمپنی پہ کرنا تھا. لیکن کرنا تو بزنس ہی تھا نا, کہ خالص. اچھا اس بزنس کی خاصیت میں نے کیا سوچی تھی یار, بالکل آرگینک دیسی گھی ہو. کیا مطلب, گائے کو انجیکشن نہ لگا ہوا ہو, سمجھ رہے ہو, یعنی شروع سے ہی گائے بھی دیسی ہو, A1 کوالٹی کے, A2 کوالٹی کا دودھ ہو. آپ کو پتا ہے باہر کی گائے ہیں ان کا دودھ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, وہ A1 کوالٹی ہوتی ہے. ہماری گائے جو ہے نا دیسی, A2 کوالٹی. گائے کا گھی اچھا ہوتا ہے, گھی گائے کا ہونا چاہیے. دوسرا میں نے پلان کیا تھا کہ گائے بھی دیسی ہو, سمجھ رہے ہو, اس کی خوراک بھی دیسی ہو, دھوپ میں کچھ چلے پھرے. وہ گائے کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ بھی ہو اس کو, تاکہ دودھ اچھا ہوتا ہے اس کا. اس کو کوئی ایسی خوراک نہ کھلایا جائے, انجیکشن نہ لگایا جائے. ان ساری SOPs کا خیال کر کے بھائی ہم پھر یہ دودھ جو ہے یہ اس کا گھی نکالیں گے تو یہ ہوگا خاندانی آرگینک 1 نمبر. یہ ہمارے گھی کی خاصیت ہوگی, دے دنا دن مارکیٹ میں بولو چلے گا. تو اس کے لیے تحقیقات کی, جتنے دودھ والے ان سے بھی مل لی ہے, گھی والوں سے بھی مل لی ہے, مشینیں بھی دیکھ لی, یہ کر لیا. او بھائی 1 ہفتہ ماشاءاللہ جو بھی فارغ وقت ملتا تھا یہی کر رہا تھا میں. بلکہ وقت کو فارغ کر کے, فارغ وقت کہاں ہوتا ہے آدمی, وقت فارغ کر کے کہ یار ایک دفعہ یہ نمٹاؤ. کرنا تو اس کے لیے بندے رکھیں گے نا ہم, لیکن ہوگا یہ طریقہ ہوگا. آخر میں نے کہا بھائی اب ہم تجربہ کرتے ہیں خود نکالنے کا, نکلتا کتنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیسی گھی نکالنے کے جتنے طریقے تھے نا وہ تمام طریقے استعمال کیے. مثال کے طور پر گھی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو گرم کرو, آپ ملائی نکالو, ملائی نکالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کھٹا لگاؤ اور اس کا پھر مکھن نکالو اور پھر گھی نکالو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ, کچا دودھ کو پکاؤ, اس کو دہی بناؤ, دہی کا مکھن نکالو, مکھن سے گھی نکالو. تیسرا طریقہ یہ, دودھ کو بوائل کیے بغیر ڈائریکٹ کچے دودھ کا دہی بناؤ, مکھن نکالو. یہ طریقے ہم نے, آپ حیران ہو گئے نا جتنے طریقے استعمال کیے. کمبخت 40 کلو میں 1 کلو سے زیادہ نہیں نکلا. پورا زور نکال لیا, اپنا بھی گھی نکال دیا ہم نے, سمجھ رہے ہو.
اب پتہ چلا تحقیق کیا ہوتی ہے. حالانکہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ چکے تھے, لوگوں سے مل بھی چکے تھے. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور یہ بھی بھینس کا ہے, گائے کا تو اور کم نکلے گا. یہ تو بھینس کے دودھ پہ تجربہ ہوا ہے. کسی نے کہا ہو سکتا ہے دودھ میں پانی ملا ہوا. کتنا پانی ملا ہوا ہوگا یار, ایک شٹانک بڑھا لو آپ اس میں. تو وہ کاسٹ پڑ رہی تھی ہمیں 220 لیٹر دودھ چل رہا ہے نا ابھی دسمبر 2025 میں 220 روپے لیٹر چل رہا ہے. 220 کو آپ 40 سے ضرب دو, 8,500 روپے کا 1 کلو ہمیں پڑ رہا ہے. ہم نے کہا آگے ڈبہ بھی ہے, آگے مزدوری بھی ہے, پیکنگ بھی ہے, بھاڑ میں جائے, اس کے علاوہ کوئی اور کام کرو. سمجھ رہے ہو؟ پھر مجھے اندازہ ہوا جو میں 4,500 روپے کا خرید کے خالص سمجھ کے کھاتا رہا ہوں, تبھی تو میرے بال گر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ابے تو کہاں سے نکال لیا تو نے, پتہ نہیں کون سی مشین سے نکال رہے ہو یار. تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کوئی عجیب طریقے سے اپنا بھی گھی نکالتے ہیں اس میں وہ, لیکن چاروں. اور پھر یہ ایک دودھ سے میں نے گھی نکالا, ایک سے ہمارا گارڈ ہے اس نے گھی نکالا, بندے بھی الگ الگ, سیم نکل رہا ہے. 10 کلو پہ 1 پاؤ, 250 گرام یا 252 گرام, 1-2 گرام کا فرق آ رہا ہے بس. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی خالص چیز یہ جو مل رہی ہے نا 4,500-5 ہزار, میرا تو ایمان ہٹ گیا اس سے. میں نے کہا بھائی جان, لیکن مجھے ایک فائدہ ہوا اس تجربے کا کہ گھی میں اب اپنا خود ہی گائے کا نکال کے خود پیا کروں گا, بیچوں گا نہیں. بیچنے میں کون 8,500 روپے آپ کو قیمت دے گا؟ 1,500 تو پروفٹ لے گا نا اتنا گھی نکلنے کے بعد آدمی. 10,000 کا تو بیچے گا نا مزدوری بھی نکال کے. تو اتنی محنت کے بعد اگر آپ کو 50 روپے بچ رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو مجھے حیرانگی اس پہ نہیں ہوئی, مجھے حیرانگی اس پہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا, ادھر ادھر بھی سرچ کیا, کتنا کیا. تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں جیسے گھی کا ہمارا تجربہ جب پریکٹیکل کیا تو کچھ اور نکلا ہے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ریسرچ پیپر آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ اور رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں, یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی دنیا ہے. عملی طور پہ جب تک خود نہ جاؤ نا, دیکھو, خود جا کے ملو, تب پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو پھر میں نے ادھر ادھر فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ کیسے نکال رہے ہیں 40 کلو سے 4-4 5-5 کلو کیسے نکال رہے ہیں؟ بہرحال ہو سکتا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا بھائی, کچھ نیک لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں, نکال لیتے ہوں گے, کوئی الگ سی مشینیں ہوں گی ان کے پاس. ہم نے تو بھائی مشینوں سے بھی تجربہ کر لیا, خود بھی سب کچھ کر کے جتنے طریقے تھے سارے استعمال کر لیے. تو بھینس کا جو نکل رہا ہے نا 40 کلو پہ 1 کلو, کیونکہ 10 کلو پہ 1 پاؤ نکل رہا ہے. میں نے پھر پتہ کیا کہ میں نے کہا یہ شاید غلط ہو گیا, وہ دودھ جو بچ گیا تھا دوبارہ میں نے ڈالا اس کو, نکال اس کے مکھن نکال. اس نے برف ڈالا, پورا زور لگا دیا, اس نے کہا بھائی نہیں ہے. مشین کہنے لگی مکھن نہیں ہے اس میں, کچھ اور کر لو, اس میں مکھن نہیں نکلے گا. یہ مکھن سے بھی آگے ہی نکلتا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو میرا بتانا, یہ اپنا تجربہ یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ مارکیٹ سے خالص چیزوں کا ملنا بہت مشکل, اور اگر پاکستان میں کسی نے خالص چیز بیچنی ہے تو اس کو قیمت بہت بڑھانی پڑے گی, اس کو سمجھ رہے ہو, بہت بڑھانی پڑے گی, اور پھر لوگ اس کو مانیں گے نہیں. میں پہلے شہد کا بھی بزنس کیا کرتا تھا. اچھا, شہد میرے پاس آتا تھا بالکل آرگینک اوریجنل فارم میں, کوئی پکایا نہیں اس کو, کچھ بھی نہیں, بہترین. میں خود استعمال کرتا تھا اس کو. کسی بندے نے مجھ سے بڑی کوانٹٹی میں کانٹریکٹ کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا زبان اللہ. اب اوریجنل شہد جو ہے نا, جو 1 نمبر, بہت سارے شہد ایسے ہوتے ہیں رکھے جم جاتے ہیں, وہ تو ایسا نیچے لگتا ہے جیسے چینی ہے, وہ چینی نہیں ہوتی, وہ شہد جم رہا ہوتا ہے نیچے سے. گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں وہ شہد بھی ایسے ہی تھا, وہ رکھے جم جاتا تھا. وہ پوری کوانٹٹی لا کے اس نے مجھے واپس کر دی کہ یہ تو 2 نمبر شہد ہے, یہ تو جم رہا ہے. میں نے کہا بھائی 1 نمبر ہے, کہہ رہے نہیں یہ کوئی بھی نہیں خریدے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے واپس کرو. پھر میں مارکیٹ میں پتا چلا اسی شہد میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے, یا اسی شہد کو اتنا زیادہ پکایا جا رہا ہے ہیٹ پہ, وہ جب اتنا پکا لیا, ابال لیا, تو وہ نیچرل فارم میں تھوڑی رہا وہ شہد, پھر نہیں جمتا, وہ دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں, خالص چیزیں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی, نہیں بیچو, دھوکہ دے کے ہی بیچنا پڑے گا آپ کو. اس میں یا تو کوئی پھٹکری ملا دو یا کچھ ٹاٹری, یہ پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ملا کے بیچو, تو لوگ کہیں گے خالص. میں نے دیکھا پھر کچھ لوگ بیچ رہے تھے 2 نمبر شہد, اس میں ملاوٹ ہے, وہ ذائقہ, لوگ شہد کا ذائقہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یار 1 نمبر. بھائی ذائقے سے کیا پتا چلے گا 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا بھائی یہ بزنس بھی ہمارے بس کا نہیں ہے. اب میں اپنے لیے منگواتا ہوں اتنے بڑے بڑے جار, اپنے لیے. کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے گفٹ دے دیتا ہوں, خود وہی کھاتا ہوں, وہ 2 نمبر کھا رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو. تو 1 نمبر چیز صرف خود کھانے کی ہوتی ہے. بزنس 1 نمبر پہ کرنا مجھے اندازہ ہو گیا بہت مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. تو میں نہیں کہہ رہا جو مارکیٹ میں گھی مل رہے ہیں وہ 2 نمبر ہوں گے, ہو سکتا ہے 1 نمبر ہو, بھائی ہمیں کسی کا کیا پتا. لیکن ہمارا جو تجربہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی جان خود ہی گائے پالو. اب تو مجھے یہ بھی شک ہو گیا جو کہتے ہیں نا گائے ایک ٹائم پہ 10 کلو دودھ دیتی ہے, پتہ نہیں دودھ ہی دے رہی ہے, کچھ اور تو نہیں دے رہی ہے. جب تک میں نے تو, میرے پاس تو گائے ہیں, تو اپنی گائے ہو. ابھی میں نے مکھن نکالنے کی ایک مشین بھی خرید رہا ہوں میں کہ بھائی اپنی گائے ہو, بندہ بھی اپنا ہو, مشین سے مکھن نکالو, خود ہی کھاؤ.
بیچنے کا ہے ہی نہیں. تو آپ بھی اپنی بکری پال لو, اپنی گائے پال لو, اور یہ جو بازار سے خالص چیزوں کے نام پہ آپ لوگ خریدتے ہو تو شاید خالص ہو رہی ہوں, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی کیا مل رہا ہے بازار میں. ایک تجربہ تھا, میں نے کہا لوگوں کو بتاؤں گا میں ضرور, تاکہ ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. میں بھی 2 نمبری کرنا چاہتا کر لیتا نا, کیا خیال ہے. اب پتہ نہیں اس میں ڈالڈا گھی ملایا جا رہا ہے کیا میں. اچھا یہ جو دیسی گھی کا ڈبہ کھولتے ہی ایک دم خوشبو کے بھبو کے آتے ہیں, ایسا ڈال رہے ہوتے ہیں بھائی خوشبو کے, اس میں بعض لوگ اوریجنل میں اتنی نہیں خوشبو ہوتی, جہاں ان کے ڈبے کھولو ایسی ناک معطر ہو جاتی ہے, کیا ڈال رہا ہے بھائی تو اس میں. تو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو باہر ملکوں میں بالکل خالص چیزیں ملتی ہیں. میرا یہ خیال تھا جب تک میرا آذربائیجان کا سفر نہیں ہوا تھا تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ باہر ملکوں میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. پھر ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا, وہاں سے پتا چلا زیتون میں ملاوٹ کر کے باہر بھیجا جا رہا ہے. یورپ کی کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ پکڑے جائیں گے, فیکٹری نہ بند ہو جائے. بولے ہم نے تمہیں اس سے تھوڑی بتایا تھا, ہماری فیکٹری بند کروا دو. زیتون کا تیل ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہاں سے یورپ میں دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا وہ لوگ تو ملاوٹ والا مال نہیں ہے, تو کہتے ہیں اب ہر بار کون تحقیق کرے گا بھائی, سب جگہ سب کچھ چل رہا ہے میرے بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں, ملاوٹ ظاہر ہے پیٹرول کی تو نہیں کر رہے ہیں نا, کوئی سرسوں کا تیل ملا رہے ہوں گے کچھ بھی, تو کھا لیں آپ. زیتون کی بوتلیں جو ملتی ہیں کھا لیں آپ, دیسی گھی بھی مارکیٹ سے خرید کے کھا لیا کریں. پھر بھی بالکل یہ جو ہمیں جو کوکنگ آئل ہے اس سے بہرحال اچھا ہے. تو میں آپ کو کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا, لیکن ونس اپون اے ٹائم ہم خالص چیزیں کھایا کرتے تھے. صحیح ہے, تو جو چیز لے سکتے ہیں وہ تو کر لو نا. گائے خرید لو, گائے لاس نہیں دیتی. 2 گائے رکھو, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, 2 گائے رکھو, اگر جگہ ہے کہیں 2 گائے رکھو, ایک ملازم رکھو, جو گائے کا دودھ پینا ہو پی لو, جو بچ جائے اس کو بیچ دو, اسی ریٹ پہ بیچ دو جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ منتھلی خرچہ آپ کا نکل آئے گا. میں نے یہ خود کر کے دیکھا, یہ تو میں نے خود تجربہ کیا. میں نے گائے جب پچھلے سال 2 سال پہلے رکھی ہوئی تھی, تو وہ گائے اس ملازم کا خرچہ بھی نکال رہی تھی, ہمارے 4 گھروں کا دودھ کا خرچہ بھی نکل رہا تھا, اور ایکسٹرا جو بچ رہا تھا وہ فروخت ہو کے تو ہمیں وہ پروفٹ دے کے جا رہی تھی. پھر ایک ڈاکٹر صاحب نے غلط ٹیکا لگا کے اس کو بیمار کر دیا, وہ ڈاکٹر نہیں تھے تو وہ مسئلہ ہو گیا. تو مجھے تجربہ ہوا بھائی اس کے لیے ڈاکٹر بھی جو سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے, تجربے والے ڈاکٹر. آج کل پاکستان میں ہر آدمی بقرعید کے دنوں میں جو بیچارہ موچی ہے نا, وہ بھی جانوروں کا ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, موچی بھی جانور. ہمارے یہاں فیشن چلتے ہیں, ہر آدمی بقرعید میں قصائی بنا ہوا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ادھر ایک صاحب نے بکرا لے کر آئے تو کسی سے ذبح کروا لیا, وہ موسمی قصائی تھا وہ, کیونکہ اتنا قصائیوں کا بزنس چلتا ہے, ہر آدمی قصائی. تو کہتے ہیں بکرے کا جو بیڑا کر رکھی ہے اس نے عجیب سی بوٹیاں بنا دی ہیں, چنگم بنا دی ہے, بکرے کو کیا بنا دیا ہے. تو میں نے کہا کسی پروفیشنل قصائی سے کام کرواتے, انہوں نے کہا پروفیشنل ملتا ہی نہیں ہے. تو بھائی دوسرے دن کر لیتے, تیسرے دن کر لیتے. بکرے کا بیڑا غرق کرنے سے تو بہتر تھا نا تھوڑا صبر کر لیتے. تو پاکستان میں تو بھائی ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے, اگر آپ کے پاس جگہ ہے نا, 2 گائیں سستی پڑتی ہیں ایک کی بجائے. یعنی سستی مطلب کھلائی میں وہ صحیح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ایک ملازم رکھو, گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں پال لیتے ہیں, دودھ نکالو, مشین آتی ہے مکھن نکالنے والی آج کل, یا اسٹیل کی واشنگ مشین لو, اسٹیل کی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہ ہو, وہ صرف اس کام کے لیے ہو. تو اس سے بھی گھماتے رہو گے, برف ڈال کے مکھن نکل آئے گا. وہ طریقہ ہے وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں. تو مکھن کو گرم کرو گے, گھی بن جائے گا, ڈائریکٹ مکھن ہی کھا لو. یہی ہے خالص. اس کے علاوہ خالص والص کی باتیں میرے سامنے کی چماٹ ماروں گا رکھ کے, سمجھ رہے ہو, چماٹ ماروں گا. میرے سامنے نہیں بولنا, خالص ہے یہ, چماٹ ماروں گا رکھ کے. مجھے بہت غصہ آیا وہ جب میں نے نکالا نا. ہم نے کہا شاید ابھی صحیح نہیں نکلا ہوگا, دوبارہ ٹرائی مارو, یہ والا طریقہ دیکھو, یہ والا سب طریقوں سے جواب ایک ہی آیا. ہائے ہائے, یہ تو کھڑے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC پر سوال کا موقع, کیا کریں یہ وہ گھی کھا کھا کے تو لگا ہے. آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC, اچھا مائک, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی MIC کوئی نہیں, مائک پر سوال کرنے کا موقع دیے تاکہ ہمارا سوال کلیئر ہو جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں. دوسرا, اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سوال کے جواب کی مثالوں کو پولیٹکس پر دیتے ہیں, جس سے آپ کا بھی نقصان ہے. تو لحاظ سے جواب کی مثال پولیٹکس پر مت دیں. ٹھیک ہے بھائی, سوال پوچھیں تو مائک دیں, کسی کو پوچھنا ہے تو. ہندو کے ساتھ کھانا کھانا کس طرح جائز ہے بھائی؟ آمین آہستہ کہنا چاہیے, بلند آواز سے. افضل کون سا, اگر امام خود آہستہ پڑھے اور مقتدی بلند آواز سے کہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے, امام شافعی کے نزدیک اونچی آواز سے کہنی چاہیے. ان کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں, آمین کہتے وقت زور سے آمین کہا. تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ اذکار جو آہستہ کرنے کے تعلیم کے لیے کبھی کبھار بلند آواز سے کر دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت بھی کی, حالانکہ جائز نہیں ہے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت, لیکن آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تلاوت کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاناً کا مطلب کبھی کبھار جہرن ظہر میں بھی قرات کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن آمین بھی کہا ہے. تو عام معمول
اس سے ثابت نہیں ہوتا. اور امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو. اور آمین بھی دعا ہے، تو دعا میں اصل ہے خاموشی. اصولی اختلاف ہے نا. امام شافعی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کی آیت پہ تعویل کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی کا جو اصول ہے وہ حدیث کو، قرآن کو اصل رکھنا اور حدیث میں تعویل کرنا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ آہستہ آواز سے کہی جائے. باقی اس میں پھڈا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس میں مناظرے شروع ہو جائیں. انگریز کی عدالت میں کہتے ہیں ایک پھڈا ہوا ہے اہل حدیث اور کسی حنفی کا، اتنا بڑھ گیا پھڈا کہ انگریز کی عدالت تک پہنچ گیا. پھڈا یہ تھا کہ زور سے آمین، آہستہ آمین. حنفی دلائل دے رہے تھے آہستہ آمین، غیر مقلد نے دلائل دیے زور سے آمین. آمین بالسر اور آمین بالشر. تو انگریز جج نے جب سنا، اس نے بولا ایسا لگتا ہے تمہارے مذہب میں آمین بالسر بھی ہے، آمین بالجہر بھی ہے، لیکن آمین بالشر نہیں ہے جو تم لوگ لے کے چل رہے ہو. یعنی آمین بالجہر بھی ہے اونچی آواز سے، آمین بالسر بھی ہے آہستہ آواز سے. تمہاری جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے، پھڈے والی آمین ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں، کتنی جاندار تقریر کی ہے، تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے. اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی، یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے. ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا، ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے. اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا. کوئی بھی کرتا، نواز شریف کرتا، شہباز شریف کرتا، عمران خان کرتا، مولانا فضل الرحمان کرتے، کوئی بھی کرے بھائی، بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں، سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، لیڈر کے عشق میں، تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں، تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5 بھی بہنیں کوئی مجبوری